السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جہاں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں بنیادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان اور مال کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، یہ اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم کی ہے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں اپنی جان کو، اپنے مال کو 100% اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایک ایک لمحہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی ہے جو اللہ رب العزت نے ہر صاحب نصاب کے ذمے واجب قرار دی ہے کہ جس شخص کے پاس 10 ذو الحجہ، 11 اور 12 ان 3 دنوں کے اندر زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پیسے ہوں، یعنی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 12 گرام 612 گرام چاندی جو اس کا وزن ہوتا ہے، تقریباً آج کل کے حساب سے یہ 34,000 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس 10، 11، 12 ذو الحجہ کو 34,000 روپیہ ضرورت سے زائد موجود ہوں، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 25-30 ہزار کا بکرا لے، وہ 9,000 10,000 کا حصہ ڈال کر قربانی میں، گائے کے حصے میں، ایسی صورت میں وہ قربانی بڑی آسانی سے کر پاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے۔ صرف اگر کوئی شخص مسافر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر حالت سفر میں ہے، 3 دن سفر میں رہا، اگر ان 3 دنوں میں کسی ایک دن بھی وہ آ کر مقیم ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تو یہ کہ اس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ پھر جب قربانی واجب ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ جانور ہی کو قربان کرے۔ گائے کے حصے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ شریک ہو سکتا ہے، یا ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا وہ ذبح کر دے۔ پھر ان جانوروں کی عمروں کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے۔ عام ساتھیوں کو معلوم کہ بکرا وغیرہ اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ اور دمبے کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کے ہوں یا اس سے زیادہ کے ہوں لیکن اپنے پلے بڑھنے میں ذرا اچھے دکھائی دیتے ہوں تو ایسی صورت میں 6 ماہ سے زائد بھی دمبا یا بھیڑ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اس سہولت کو بھی انسان ذہن میں رکھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 3 دن انسان کے پاس قربانی کے موجود ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ۔ دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ انسان عید الاضحیٰ کا دن سنت کے مطابق کیسے گزارے، اس بارے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 تاریخ سے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، منگل کو عید ہوگی انشاءاللہ 10 ذو الحجہ، اس سے ایک دن پہلے پیر کے دن 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر
فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ 9 تاریخ سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، 9، 10، 11، 12 اور 13، یہ کل 23 نمازیں بن جائیں گی۔ 9 تاریخ کی 5 نمازیں، 10 کی 5 نمازیں، 11 کی 5 نمازیں، 12 کی 5 نمازیں، 5 کا 20، اور پھر 13 تاریخ کی فجر، ظہر اور عصر 3 نمازیں، تو یہ کل 23 نمازیں ہو گئیں جن کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور تکبیر تشریق ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، آپ سب حضرات کے ذہن میں بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد ذرا اونچی آواز سے نماز کے بعد کہیں گے، فرض نماز کے بعد، خواتین آہستہ آواز میں۔ ایک تو یہ عمل ہے جو کہ انسان کے ذمہ لازم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر ہمیں کون سی ذمہ داریاں ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عید کا دن ہو تو ایسی صورت میں عید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں ان پر عمل کرنے کی کوشش ہو جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن ذرا جلدی بیدار ہوتے تھے۔ پھر عید الاضحیٰ کے لیے، عید کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اس دن مسواک کرنا یہ الگ سے ایک سنت ہے۔ نہا دھو کر آپ خوشبو لگا لیجئے، یہ بھی سنت ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینا عید کے دن یہ بھی سنت ہے۔ نئے کپڑے ہونا ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ دے دے نئے کپڑے بہت اچھا، لیکن وہاں جو الفاظ ہیں وہ ہیں احسن ثیابہ، اپنے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے پہن لے، جو اچھے کپڑے اللہ نے دیے ہوں وہ اس دن پہن لے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر نہا دھو کر جب انسان تیار ہو جائے تو اس دن زیب و زینت، آرائش اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت کے مطابق غیر شرعی کام اس میں نہ کیے جائیں۔ پھر اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے جانے لگے تو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عید الفطر کے اندر چھوٹی عید جسے کہتے ہیں، جو رمضان میں گزر چکی، رمضان کے بعد، اس میں یہ ہوتا تھا کہ عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا سنت تھا، لیکن یہ اس عید میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے پہلا لقمہ کھاتے تھے۔ تو اس پر عمل ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر قصائی نہ ملے یا کھانے میں دیر ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کوئی چیز نماز کے بعد بھی کھائی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ سنت پر عمل ہو جائے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نہانے دھونے کے بعد تیار ہو کر جب عید کی نماز کے لیے جانے لگیں تو اس وقت کچھ کھائیں پیے نہیں، اور پھر جب عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانا سنت ہے، لیکن میں نے عرض کیا سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے تو اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات اس کو روزہ کہہ دیتے ہیں، جب عید کی نماز کے لیے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ابھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ قربانی کا گوشت ہوگا تو اس میں سے کھائیں گے۔ اس کو روزہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بس یہ کہیے کہ میں ابھی قربانی کا گوشت کو یا ہوگا تو میں اس میں سے سنت کے مطابق کھاؤں گا، لیکن روزہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ عید کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کے برابر ہے، حرام کام کے برابر گناہ ہے اس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الایام، تم ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھو، فإنها ایام ضیافت اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ میزبان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ، تو اب کھانا عبادت، اس لیے روزہ نہیں کہنا چاہیے اس کو۔ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کسی بھی دن میں قربانی کر سکتے ہیں۔ جب آپ حضرات عید کی نماز کے لیے تشریف لے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عید الفطر کے موقع پر ذرا تاخیر سے ادا فرماتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا فرماتے تھے۔
لہذا عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ مسجد نبوی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر الحمدللہ سینٹرل پارک میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں کھلی جگہ کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے جب جائیں تو پیدل جانا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا سنت ہے، کوشش کیجئے اگر آسانی سے ہو سکے تو پیدل جانے کی سنت پر بھی عمل کر لیجئے۔ اور راستے میں جاتے ہوئے سب ساتھیوں کو بھی اس وقت سمجھانا چاہیے جب گھر سے جاتے تیار ہو کر، تو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تکبیرات تشریق پڑھنا سنت ہے، ذرا اونچی آواز سے۔ راستے میں جب جائیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے جاتے ہوئے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب قربانی کا وقت آئے تو ایسی صورت میں ایک اور بات کا بھی خیال معاشرے میں رکھ لیا جائے۔ بہت سے احباب سے جب یہ بات کی تو الحمدللہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور بہت دعائیں ان کو ملی، اور وہ یہ ہے کہ بعض حضرات عزیز و اقارب میں سے، دائیں بائیں ہمسائے میں سے، ان کو بسا اوقات قصائی نہیں ملتا، بسا اوقات ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے دن قربانی کریں، بسا اوقات ان کا ارادہ ہوتا ہے ذرا دیر میں قربانی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسایوں کا اس بارے میں بہت خیال کیجئے کہ اگر آپ کے ہاں قربانی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا بہت گوشت فوراً بھجوا دیجئے، تاکہ وہ لوگ قربانی کے گوشت میں سے جلد از جلد پکا کر سنت پر عمل کر سکیں۔ یہ آپس میں جب ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تو ایسی صورت میں سنت پر عمل کروانے کا ثواب بھی انشاءاللہ بڑی سہولت کے ساتھ مل جائے گا۔ پھر جب قربانی کے کوئی مسائل ذہن میں آئیں تو نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں قربانی کے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی، ایک تو یہ ہے کہ بھرپور کوشش کی جائے کہ خود ذبح کیا جائے، قصائی سے اس وقت طریقہ پوچھ لیا جائے، خود ذبح کیا جائے، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ میں ایک جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ انسان کی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں جب انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے۔ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے جانور کو، اس کا طریقہ بہت آسان سا کہ جانور کو جب لٹایا جائے تو پھر اس کے گردن میں ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، گردن میں ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کے اور سینے کے درمیان یہ 6-7 انچ کی جگہ ہوتی ہے، اس میں چھری چلا کر ذبح کرنا بہت آسان طریقہ۔ جانور کی گردن کے اندر کل 4 رگیں موجود ہوتی ہیں، ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ 4 رگیں جو جانور کی گردن میں ہوتی ہیں، اس میں ایک تو سامنے بالکل سانس کی نالی، جیسے انسان کے اندر ہے ویسے ہی جانور کے اندر ہے کہ بالکل سامنے سانس کی نالی، نرخرا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بالکل پیچھے باریک سی نالی نرم سی ہے، وہ کھانے کی نالی ہے، اور دائیں بائیں شاہرگیں ہیں۔ یہ کل 4 نالیاں ہیں گردن کے اندر۔ یہ 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں، جانور مر جائے تو جانور قربان بالکل درست ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ خون نکل رہا ہو، اندازہ نہیں ہوتا کہ 3 کٹی ہیں 4 کٹی ہیں کتنی رگیں کٹی ہیں، تو اس کی بہت آسان سی پہچان کہ چھری چلاتے ہوئے جب چھری ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ جائے، گردن کی ہڈی تک پہنچ جائے تو بس چھری کو روک لیجئے، اس لیے کہ باقی 4 رگیں اس سے اوپر ہیں۔ میں نے عرض کیا بہت آسان طریقہ، اس لیے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے اور چھری چلا دیجئے، 3 دفعہ ہو 6 دفعہ ہو 8 دفعہ ہو، ضروری نہیں کہ 3 دفعہ میں ہی ذبح کیا جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم کے طور پر ہے، دین نے کوئی اس کو مقرر نہیں کیا کہ وہ قصائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جانور آپ کی طرف سے ذبح ہو رہا ہے تو اس چھری کو ذرا ہاتھ لگا لیجئے، یعنی ہاتھ آپ لگا لیں ذبح وہ کر لیں۔ شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی، اگر آپ ہاتھ نہیں بھی لگاتے تب بھی قربانی درست ہے،
بشرطے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ ذبح کر دے۔ جانور کو جب ذبح کر دیا جائے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس حلال جانور میں سے 7 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں۔ جب جانور کو ذبح کر لیا جائے تو ایسی صورت میں 7 چیزیں ایسی ہیں اس ذبح شدہ جانور میں سے جن کا کھانا ممنوع ہے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے ارشاد نبوی کہ 7 چیزوں سے منع کیا۔ نمبر 1 دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون۔ جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس وقت جو خون بہتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب کھال وغیرہ اتروا لیں اور گوشت بنانے لگے، اس کے بعد جو خون ہڈیوں میں رہ جاتا ہے، گوشت کی بوٹیوں میں رہ جاتا ہے، وہ پاک اور حلال ہوتا ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عید کے دنوں میں بسا اوقات انسان گوشت تقسیم کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے تو دسترخوان میں، رومال میں خون لگ جاتا ہے، بسا اوقات کپڑوں پر بوٹیوں کا، ہڈیوں کا خون لگ جاتا ہے، یعنی بوٹیاں بنا لی صاف ستھرا گوشت کر کے، اس کے بعد جب تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ جو گوشت کا خون ہوتا ہے وہ پاک اور حلال ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ پکاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پکتا بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، اس لیے وہ جو بوٹیوں اور ہڈیوں کے ساتھ خون ہوتا ہے وہ پاک اور حلال ہوتا ہے۔ وہ کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ایسی صورت کے اندر ایک تو یہ کہ دم مسفوح، بہتا ہوا خون، وہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نمبر 2 مثانہ جو کہ پیٹ میں ہوتا ہے اندر، جس کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے اس کا کھانا۔ نمبر 3 پتا جس کو مرارا کہتے ہیں، جس کو گال بلیڈر کہتے ہیں، بالکل جگر کے ساتھ نیچے ہوتا ہے تو کلیجی کے ساتھ، تو اس میں کڑوا پانی ہوتا ہے، پتا۔ تیسری چیز پتا جس کو عربی میں مرارا کہتے ہیں، آپ گال بلیڈر کہتے ہیں، یہ پتا، یہ بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اس کے اندر جو اس کے پیشاب کرنے کا مذکر کا آلہ ہوتا ہے وہ بھی مکروہ تحریمی۔ اسی طرح جو مؤنث کا پیشاب کرنے کی جگہ وہ بھی مکروہ تحریمی۔ اسی طرح جو براز نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی ممنوع ہے، یعنی گندگی نجاست نکلنے کی جگہ وہ بھی ممنوع ہے۔ پھر حدیث میں ایک لفظ آیا غدہ، غدود، جانور کے جسم میں جتنے گلینڈز ہوتے ہیں، جتنے غدود ہوتے ہیں وہ بھی مکروہ تحریمی ہیں۔ یہ غدود بسا اوقات گول گول ہوتے ہیں، ران ہوتی ہے، دستی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گول گول گلٹیاں گلٹیاں سی ہوتی ہیں، اس کو بھی کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے وہ بھی غدود میں شامل ہے، اس کو بھی جب ریڑھ کی ہڈی کو کاٹا جائے تو ایسی صورت میں اس میں سے حرام مغز کو نکال دیا جائے کہ وہ غدود میں شامل ہے۔ کل 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے خصیتین، جسے ہم کہتے ہیں کپورے۔ کپورے کھانا مکروہ تحریمی ہے حدیث کے مطابق۔ گردے جائز ہیں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر بازار میں گردے کپورے ملتے ہیں، لیکن گردے جائز ہیں، کپورے ناجائز ہیں۔ یہ کل 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ اوجڑی جائز ہے، اوجڑی جائز ہے، گردے جائز ہیں، کلیجی جائز ہے، تلی جائز ہے، ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں۔ اور کوئی مسئلہ ذہن میں آ جائے تو وہ آپ الگ سے پوچھ لیجئے۔ جہاں تک جانور کا جب گوشت بنا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر بہت زیادہ غربت تھی، بہت زیادہ قحط تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ بعض حضرات اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولانا وہ تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا چاہیے۔ بالکل درست،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر غربت تھی تو منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھا جائے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں وہ حدیث بیان کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، بالکل اس کے ساتھ فوراً بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر ایک اور باب قائم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی، لیکن اب تم کلوہ وادخروہ، تم اس کو کھا لیا کرو، اس کو ذخیرہ کر لیا کرو۔ کلوہ وادخروہ حدیث کے الفاظ، تم اس کو کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس لیے اب قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ اس دور میں بھی لوگ ذخیرہ کرتے تھے، اس دور میں ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے، گوشت کو جمانے کی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اس صورت میں وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ کھجور کی رسی بناتے تھے، کھجور کے پتوں کی رسی بناتے تھے، اور رسی بنا کر اس میں گوشت کے ٹکڑے پرو کر نمک لگا کر اس کو چھاؤں میں خشک کرتے تھے، بالکل اس طرح جیسے ہمارے ہاں وہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں اس میں انجیر ہوتی ہے، تو انجیر کو وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ڈوری ہوتی ہے، اس میں انہوں نے پرویا ہوتا ہے۔ تو عرب اس دور کے اندر یہ گوشت کو اس طرح پرو کر اور اس میں نمک لگا کر اس کو گرم ہوا جہاں ہوتا ہے، گرم موسم ہوتا تھا، اس کو چھاؤں کے اندر خشک کر لیتے تھے۔ یہ گوشت عرب میں سال ایک سال تک پڑا رہتا تھا اور اس میں بو بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ عرب اس کو بڑے طریقے سے سنبھالا کرتے تھے، اور میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا تھا گوشت کو خشک کرنے کا طریقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اس گوشت کے سکھانے کے عمل کو عربی میں تشریق کہتے ہیں، تا شین را یا قاف، تشریق کہتے ہیں گوشت کا سکھانا۔ کیونکہ عرب ان دنوں میں گوشت کو سکھاتے تھے، اس لیے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں ان دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق، اور جو تکبیرات آپ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق، کہ جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں، اس کو تکبیرات تشریق اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں کے اندر یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے بھرپور کوشش کی جائے کہ عید کے موقع پر گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ گھر میں رکھ لیا جائے، ایک حصہ عزیز و قارب میں دے دیا جائے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ گھر میں، ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ غرباء کو دے دیا جائے۔ بہت سے احباب کو الحمدللہ جب یہ تجویز دی، یہ طریقہ بتایا، کیونکہ جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں عام طور پر وہاں ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان تھوڑا سا غور کر لے کہ ہمارے کون سے عزیز و قارب ہیں جو قربانی نہیں کر رہے، کون سے ایسے رشتہ دار، کون سے ایسے ہمسائے محلے میں کون ہیں جو قربانی نہیں کر رہے، ان کے ہاں گوشت پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو۔ اور اگر علاقہ ایسا ہو جہاں بہت سب لوگ قربانی کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ خود کوشش کیجئے یا اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو تھوڑا سا تیار کیجئے اور گوشت کے پیکٹ بنا کر گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر، سواری میں رکھ کر تھوڑا سا اپنی آبادی سے باہر جائیے۔ ایک بے تحاشا مخلوق موجود ہے کہ جس کو بیچارے کو شاید 6 مہینے گوشت کھانے کی توفیق نہیں ہو پاتی، تھوڑا سا لاہور ہی میں تھوڑا سا اپنے علاقوں سے باہر جائیے، ان نوجوان بچوں کو ذرا بھیجیے کہ وہ عید کے دن جا کر ان پیکٹوں کو ذرا تقسیم کر کے آئیں، ان دروازوں کو کھٹکھٹا کر وہاں گوشت پہنچا کر آئیں ان آبادیوں کے اندر۔ آپ کو دعائیں ملیں گی، آوازیں آپ کو خود سنائی دیں گی اپنے کانوں سے، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، یہ والی بات قرآن مجید میں سمجھائی کہ یہ محتاج لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سفید پوش ہوتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اس لیے مالدار سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو اس آیت کا بالکل مصداق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے،
مانگ نہیں سکتے، لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کر لی جائے تو انشاءاللہ پھر یہ زبانوں پر یہ بات نہیں آئے گی کہ جی اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ جی آج بھی ایک بہت کم مقدار ایسی ہے جو کہ قربانی کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی انسانوں کی جو کہ گوشت بھی کھانے کو ان کو میسر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ منکم، لیکن آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کے فلسفے کو، اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کی اہمیت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو شخص قربانیاں کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے، اور جو قربانی نہیں کر رہے ان تک وہ گوشت پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔